ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبروں پر حضرت علی المرتضیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں دلواتے تھے. میں نے کہا کوئی گالی کا لفظ بتا سکتے ہو کہ اس گالی نے یہ لفظ تھا؟ کوئی لفظ بتا سکتے ہو؟ اج اس مینو گالاں کڈن وہ کوئی لفظ تے دسو. ہو سکتا ہے لفظ صحیح ہوئے تو گال سمجھی ہوئے. میں نے کہا کوئی لفظ بتا سکتے ہیں کون سی گالی؟ کوئی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ حدیث کی کتاب میں فلاں لفظ منشن ہے اس کا مطلب گالی ہے؟ وہ لفظ بتا سکتے ہیں؟ بڑے بول سے اللہ بچائے، ہم نے بھی قرآن کریم اور احادیث نبویہ کو یوں پڑھ کے اس میں بھی ٹاپ کیا ہے. ذرا ہمیں دکھائیں وہ کون سا لفظ ہے، کہاں منشن ہے، کہاں لکھا ہے، کون سی حدیث، کون سا صفحہ اور کون سی گالی ہے، تاکہ بات فائنل ہو جائے. قیامت آ سکتی ہے، اس دھرتی پر اس سوال کا جواب بطور گالی ثابت نہیں کیا جا سکتا. ہاں ایک دوسرے پہ اعتراض کے مقام ثابت ہیں. کیوں؟ جب جنگ ہوئی تھی تو جب تک حقیقت نہیں پتہ تھی اعتراض تو ہوتا ہے نا. دل کو تھام کے سنیں، ممبروں سے گالیاں نکالی جاتی تھی حضرت علی کو. ایک تو مثال میں دے چکا ہوں پہلے مغیرہ بن شعبہ والی. اب مسلم میں سنیں، مسلم میں، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6229 نمبر حدیث. امام مسلم کے قربان جاؤں، حضرت علی کے فضائل میں حدیث لے آئے ہیں. یہ کچھ نہیں چھپایا امت سے. 6229 نمبر حدیث. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی جن کی بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھیں. یہ وہ ہے سہل بن سعد. ان کو بلایا بنو امیہ کے گورنر نے اور کہا کہ تم علی پر لعنت کیوں نہیں کرتے ہو، علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے، علی کو گالیاں دیا کرو. یہ مسلم کے الفاظ رہے تھے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں اٹھے، انہوں نے کہا میں علی کو کیسے گالیاں نکال سکتا ہوں، صحابی ہو تو گالی نکال سکتا ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو تم گالی نہ نکالو، کیونکہ پبلک سپورٹ لینی تھی نا حضرت علی کے خلاف. تم صرف یہ کہہ دو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ کنیت تھی حضرت علی کی. تو اس پہ وہ تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا ابو تراب کا قصہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ظالمو. ابو تراب تو حضرت علی اس نام سے کتنا خوش ہوتے تھے. انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ نام فخریہ بیان کیا کرتے تھے، میرا نام ابو تراب ہے، اور تم کہہ رہے ہو ابو تراب. میں کہوں ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو یہ ظلم اس وقت بنو امیہ نے شروع کر دیے تھے. یہ اصطلاح عام ہوتی جا رہی ہے کہ بنو امیہ کے دور میں، اور معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کہ ان کے حکم سے گالیاں دی جاتی تھی. تو ایک عالم دین فرماتے ہیں میں نے ایک سے پوچھا کیا گالیاں دیتے تھے، کیا گالیاں دی جاتی تھی ممبروں سے؟ کہا حضرت علی کو ابو تراب کہا جاتا تھا. یہ تو کہہ دیتے ہیں گالیاں دی جاتی تھی، ذرا پوچھو تو ان کو پکڑ کے کہ کون سی گالیاں دی جاتی تھی. کہتے ابو تراب کہا جاتا تھا. تو وہ مسکرائے، فرمانے لگے یہ ابو تراب کنیت ہے جو حضور نے خود رکھی تھی، اور تمہیں ابھی ان کو ہوا ہی نہیں لگی. بس جیسا بڑوں سے سنا ویسے ہی بس بک دیا کہ صاحب گالیاں دی جاتی تھی، گالیاں دی جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور ایک گل جدوں سنائی افسوس کی گل ہے، ہن آندے صحابی نو برا نہ کہو. صحابی پہل کنے کی اس بری رسم دا آغاز کنے کیتا، اور لپ ٹھپ کے نہیں ممبراں تے. اور 132 سال جب تک ہجری دے نہیں آئے مسلماناں دا ہر ممبر جڑا دا جمع رہی جڑا سی او دے خطبے پڑھیا جاندا سی. اور خطیب مجبور سی کہ اللہ علی تے اور نام محبت رکھنا والا تے لعنت کر. یہ معاویہ یہ کم کراوندا سی جدوں کہ علی مر بھی چکا سی، مرے دی جان نہیں چھڈی. اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدینے آیا، سارے لوگ میرے کہتے گالاں کردا ہے. مسلم اور نسائی شریف اپنے ترمذی کر لینی. انہوں نے کہا شرم کر، ایسے بندے تو آنا کہ تو گالاں کیوں نہیں کرنا، جہدے بارے 3 شیاں میرے سامنے گزریاں جنہاں تو 3 سنا ہے، کسے ایک میں سنا رہا لہذا نہ ہو جائے. 3 واقعے انہوں نے کہا میرے سامنے حضور دے دور سے ہوئے، کوئی جمعہ نہ علی دے مرتبے نو پہنچنا تو ہن مینوں نہ تو علی گالاں نہیں کرنا، تو کرنی ہے تو کر لا. پھر میں قسم کھاتی ہے کہ آئندہ جس مجلس تو ہوے گا اسے ساتھ نہیں ہو، میں نہیں اس مجلس قریب بہنا. حد ہو گئی یار، بے حکومت بھی تو کھوڑی ساڈے کول جڑے اسی اسلام نو پھیلاوندے رہے تے ہن تو پیش پہ گیا علی دے. عید دا خطبہ پہلا کر رہا ہے، لوگ لعنت نہیں سنتے، اٹھ کے چلے جاندے. اچھا پہلا دیا کرو، سنونی ہے بکواس. لوگ جمعے دے خطبے گلاں کرن لگ پے، جدوں یہ لعنت آونی آپس بولن لگ پے. علماء نے آخیا خطبے بولنا حرام ہے. ابن حزم رحمۃ اللہ نے فرمایا یار علی تے ابن زبیر تے لعنت کرنی خطبہ، اینو خطبہ ہوندا کوئی؟ یہ دین دی مٹی پلیز ہو رہی سی، لوگ آپس گلاں نہ کرتے اور کی کرنے. اور رنج چاہ کے انہیں کہا لا نہ لائنا
کہ اللہ انہاں تے لعنت کرے جڑے علی تے ابن زبیر تے لعنت. اے مسلمانوں دا ممبر اس گل نہیں رہ گیا کہ لعن اللہ و تراب, ابو تراب تے لعنت ہو. حضرت سعد نے کہا ایتھوں تک قیامت آ گئی کہ علی قلعے فتح کردا رہا, رسول آ کہندا رہا تے تو مینوں انہاں تے لعنت کر. خدا گواہ دے انہاں نوں کہو یا کتاباں حدیثیاں دریا برد کر دو یا توبہ کرو, بعد آ جاؤ, ظالماں دا ساتھ نہ دیو اور اس ظلم نوں بھگتنا سی کہ وہ سنت چلی آ رہی. اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی. یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا, آپ پڑھیں تاریخ, بنو امیہ کا ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبانی, جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے. یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے, مبغضین موجود. تم اپنی جگہ سمجھتے ہو گے ہم نے بڑا تیر مار لیا, تمہیں یہ پتہ نہیں میں اس علی کا غلام ہوں 66,000 ممبروں پر جس علی پر لعن طعن ہوا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اپنے کام کو چھوڑ دیں گے, ہم اہل بیت کے قصیدے اور ان کا دفاع چھوڑ دیں گے کہ مجھے تم گالیاں اور شروع ہو جاؤ. مجھے اب کوئی کہتے ہے اچھا ایسے بدترین. اب مختصر بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ آپ کا رہ گیا ہوگا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ ہے تبرہ بازی کا, اس کا نام کوئی شرائط صلح طے کرنا نہیں ہے, نہ کوئی اصلاح کرنا, نہ اپنا موقف بیان کرنا ہے, بلکہ سن 40 میں آپ نے تبرہ شروع کیا جو لگاتار صدی کے خاتمے تک جاری رہا, اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آ کر کے بند کیا. یہ خطبہ جسے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی, یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس جگہ اس کو ریپلیسمنٹ کی ہے. اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ تبرہ انہوں نے کیا نہیں, یہ بات ہر کتاب نے لکھا ہے. یہ جتنے لوگوں نے یہ گھڑا ہوا ہے یہ بات ہوئی نہیں. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے, پوچھتے ہیں اے زید بن ارقم تم حضرت علی مرتضیٰ پر سب کیوں نہیں کرتے ہو؟ سب کے معنی گالیاں دینا. سباب المسلم فسوق و جدالہ کفر, مسلم کی حدیث ہے, مومن کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کو قتل کر ڈالنا یہ کفر ہے اعتقادی طور. گالیاں ختم نہیں ہوئی. جو فرق حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں چھوٹ گیا تھا, وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خواہش کو اس طرح بھی پورا کیا کہ دمشق سے لے کر کے کوفہ تک کے خطباء کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو, اور سب کو شتم کیا گیا. بلکہ بصرہ کے ایک خطیب کی زبان کو کٹوا دیا, اس لیے کٹوا دیا کہ اس نے ایک خطبہ دے دیا تھا آل محمد کی تعریف میں. اب بنو امیہ کے دور میں جو چونکہ مسلسل ان کی جنگیں ہوں گی, جنگ صفین سمیت سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف, تو بنو امیہ کے دور میں جو حکمران تھے, جو گورنر تھے, اور پھر ان کے ایس پی تھے, جو ان کے ڈی ایس پی تھے, جو ان کے ایس ایچ او تھے, جو ان کے چھوٹے موٹے افسران تھے, ماتحتان, وہ سارے کے سارے برسر منبر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف عرضہ سرائی کرنے لگے, اور زبان درازی عام ہو گئی. سب و شتم بھی کچھ لوگ کرنے لگے, اور ان کے فضائل اور مناقب تو بیان کر دیے گئے, حتیٰ کہ ان کا نام لینا اور ان کے نام سے روایت کرنا بھی بیان کر دیا گیا. جہاں جو شخص جتنا سخت تھا, جتنا معاند تھا, اتنی سختی اور جبر اس نے کر دیا. بنو امیہ کا, بنو امیہ کے قبیلے تھے نا, ان میں ایک آل مروان بھی تھا, مروان کا, مروان بن حکم کی اولاد. آل مروان میں سے ایک شخص مدینہ کا گورنر مقرر ہوا. قال فدعا سہل بن سعد, اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس آل مروان کے گورنر نے حضرت سہل بن سعد کو بلایا, فَأَمَرَهُ أَن يَشْتَمَ عَلِيًّا, اور حکم دیا حضرت سہل بن سعد کو کہ علی کو گالی دو. حکم دیا کہ حضرت علی کو گالی دو. قال فَأَبَا سَهْلٌ, وہ صحابی تھے. حضرت سہل بن سعد ساعدی نے کہا جان جاتی ہے تو 100 بار جائے, مگر علی شیر خدا کو گالی میں نہیں دے سکتا. یہ کیا بات؟
تو گورنر میں ہوتا پھرے، جو کرنا ہے کر لے، مگر مولا علی مرتضیٰ جس کو حضور کہیں فعلی مولا ہو، اس کو گالی دو.